السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ محترم حاضرین، آج کا میرا عنوان خطاب ہے دعا کے احکام و آداب۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہوئے دور بھاگتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب دعا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور ہم لوگوں کو عبادت ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا، اور دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور کہا مجھ سے دعا کرو۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، دوسروں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جو لوگ میری عبادت سے دور بھاگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ کے نزدیک زیادہ معزز نہیں دعا سے۔ سب سے معزز، پسندیدہ، بہترین چیز اللہ کے نزدیک دعا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو اللہ سے دعا مانگو۔ بندے کو دعا کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث شریف میں لکھا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کہ اس کو ضرورت ہے پھر بھی نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے مانگیں اور وہ ان کی دعا قبول کرے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیادار ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور وہ خالی ہاتھ واپس کرے۔ اسے حیا آتی ہے کہ کیسے اسے خالی ہاتھ واپس کروں۔ لہذا اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ دیتی ہے ہر حال میں، اگر کوئی مصیبت آئی ہے تب بھی، نہیں آئی ہے تب بھی، ہر حال میں دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ سب کے سب دعا کرتے رہے، انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، جبکہ سب سے نیک تھے، سب سے اچھے تھے، سب سے اللہ کے مقرب بندے تھے، اس کے باوجود سب کے سب دعائیں کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا،
تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی۔ آدم اور حوا سے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور ان سے غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ہم سب ان کی اولاد ہیں اور سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں ہو جائیں یہ مشکل نہیں، غلطیوں پر اصرار کرنا مشکل ہے، مسلسل غلطیاں کرنا یہ مشکل ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے کچھ کلمات اور دعا سیکھ لیے، اللہ نے سکھا دیا اس طرح دعا کرو۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ وہ دعا یہی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو ایک غلط فہمی دور کر دوں، عام طور سے ذرا سا پانی لا دو، عام طور سے لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے، بلکہ عام جلسوں میں لوگ یہ سناتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ حالانکہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور ایک روایت سناتے ہیں کہ نبی تو پیدائش وجہ کائنات ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ ایک مشہور روایت لوگ ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا اور ان کے جسم میں روح پھونک دی تھی اور وہ جوان تگڑے انسان تیار ہو گئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ محمد ضرور کوئی اللہ کی مقرب ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ بس تھوڑا سا بسم اللہ۔ تو ان لوگوں نے جو روایت ذکر کرتے ہیں اکثر جلسوں میں، تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو محمد کو جبکہ میں نے تو انہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ تو کہا ہاں اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ روایت قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کدھر ذکر آیا آدم علیہ السلام کا؟
اور کدھر ذکر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور وسیلے سے دعا کرنے کا؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے رب۔ تو یہ روایت ایک تو قرآن کے خلاف ہے اور دوسرے روایت من گھڑت ہے، اس لیے قرآنی آیات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر ضرورت کیا ہے؟ کسی کے وسیلے اور کسی کے واسطے سے دعا کرنے کی ضرورت کیا؟ ڈائریکٹ دعا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کرے، میرا حکم مانے، تاکہ ان کو ہدایت ملے، سیدھے راستے پر آئیں، رشد و ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے مانگیں، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور ہدایت دے گا۔ جب اللہ قریب ہے تو قریب کو سنانے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ کو سنانے کے لیے کیا ضرورت ہے وسیلے اور واسطے کی؟ جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، مجبوروں کی مجبوری دور کرتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کرتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے، لوگوں کو عزت و آرام دیتا ہے، لوگوں کو اپنی زمین پر رزق دیتا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ وہ بندوں سے قریب ہے، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے احاطے کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ، اپنی بھلائی کے ساتھ وہ قریب ہے، اور وہ بذات خود عرش پر ہے۔ تو وہ عرش پر رہتے ہوئے بھی ہم سے قریب ہے۔ اس کا معاملہ بندوں جیسا تو نہیں ہے کہ بندے دور ہوں تو قریب نہیں رہتے اور قریب ہوں تو دور نہیں رہتے۔ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہم سے قریب ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین قریب ہے تو پھر کسی وسیلے اور واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنی دعائیں سکھائیں سب میں اللہم اور ربنا، اللہم اور ربنا یہی سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم کہو، ربنا کہو، اے ہمارے رب، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یہی اصل ہے۔ اصل میں اجازت تھوڑی سی ہوتی ہے کسی بات کی، اور اس میں رنگ و روغن لگا کر بات کہاں سے کہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ صرف اجازت اتنی ہے کہ کسی بھی دیندار سے، کسی بھی بزرگ سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی اچھا انسان ہے تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ دعا کر دیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو بات صرف کسی سے دعا کرا لینے کی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یمن میں قبیلہ مراد کے ایک شخص ہیں اویس قرنی، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو تو کہنا کہ دعا کر دو میرے لیے۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور جب تحقیق کر لی کہ یہی اویس قرنی ہے تو کہا دعا کر دو، اور انہوں نے دعا کر دی۔ تو اس میں کوئی حرج کی نہیں۔ خود صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آئیں اور کہیں یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے دے۔ تو اللہ نے خوب ان کو مال و دولت سے بھی نوازا اور اولاد سے بھی نوازا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اتنی بات کو لے کر کے
اب لوگ یہ کہنے لگے بزرگوں کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے اور یہ زیادہ قبول ہوتی ہے، بلکہ یہ تصور اور خیال پنپنا شروع کر دیا کہ بزرگوں ہی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گنہگاروں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ جب یہ خیال پیدا ہوا کہ گنہگار کی دعا نہیں قبول ہوتی تو لوگوں نے اولیاء اور بزرگوں سے عاجزی کا تعلق جوڑ لیا، بزرگوں کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا کہ اپنے آپ کو عاجز و محتاج بنا لیا اور ان کو داتا بنا لیا۔ باقاعدہ داتا کا اور فلاں کا دربار رہتا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے۔ تو یہ جو خیال پیدا ہوا کہ گنہگار کی دعا نہیں قبول ہوتی، اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو عاجز بنا لیا، بزرگوں سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ سے دور ہو گئے۔ پھر انہی کے نام کی نظر و نیاز پیش کرنے لگے، ان کے پاس مرغے ذبح ہونے لگے اور بکرے ذبح ہونے لگے اور مختلف قسم سے نیاز پیش کی جانے لگی۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں اور پھر اگر ان کی کوئی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ نے اسی وقت ان کی دعا قبول ہونا لکھا تھا اپنے پاس، تو اس کے بعد ان لوگوں نے پوری زندگی ان کی عبادت میں گزار دی، اللہ سے دور ہو کر انہی کی عبادت، انہی کی بندگی، انہی کی پرستش، انہی کے احکام پر عمل، انہی سے ڈرنا، انہی سے محبت کرنا، اسی میں پوری زندگی بیچاروں نے گزار دی۔ یہ کیفیت ہوئی ایک غلط خیال کے پیدا ہونے سے کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں گنہگار کی دعا قبول نہیں کروں گا، بلکہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ شیطان نے جب اسے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اپنی رحمت سے تو اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے قیامت تک کے لیے، قال فإنک من المنظرین، کہا تمہیں مہلت دی جاتی ہے قیامت تک کے لیے۔ شیطان نے ایک دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ کیا شیطان فرما بردار ہے؟ کیا شیطان نیک ہے؟ کیا شیطان ولی اللہ ہے؟ کیا شیطان بزرگ ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، شر اور فساد کرنے والا ہے، شر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہے، لوگوں کو شرک و بدعات میں لگاتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے دعا کی اور اللہ نے قبول کی، تو ہماری اور آپ کی دعا اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ تو یہ خیال باطل ہے کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، سب کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اگر وہ حقیقت میں دعا کرنے والے ہیں اور اس میں گناہ کی بات نہ کی گئی ہو یا رشتے ناتوں کو کاٹنے کی بات نہ کی گئی ہو۔ جیسے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو دعا کرے اور اس میں وہ گناہ کی بات نہ کرے دعا میں، اور اسی طرح رشتے ناتوں کو کاٹنے کا تذکرہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اسے نہیں دیتا بلکہ اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب وہ اللہ کے پاس پائے گا۔ یا پھر ایسا نہ ہو تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مصیبت، جو بلائیں، جو مشکلات آنے والی ہیں اس کے اوپر، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ مانگا مل گیا تو دعا قبول ہو گئی، نہیں مانگا یا نہیں ملی وہ چیز تو دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز نہ بھی ملے تب بھی اللہ دعا قبول کر لیا ہے، یا تو ہماری مشکل دور کر دیتا ہے یا ہمارے لیے اجر و ثواب اپنے پاس لکھ دیتا ہے، تو دعا بہرحال قبول ہوتی ہے۔ اور یہ خیال کہ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کیا قبول ہوگی، اس خیال سے لوگ خود دعا نہیں کرتے، فلاں سے ملاقات ہوئی آپ دعا کر دیجئے، فلاں سے ملاقات ہوئی آپ دعا کر دیجئے، فلاں سے ملاقات ہوئی آپ دعا کر، یہ درخواست کرنا بھی کوئی اچھا نہیں، دین اسلام میں کوئی اس کی تعلیم نہیں ہے۔
جائز ہے صرف اور بس، کوئی مسنون عمل نہیں، کوئی افضل عمل نہیں کہ سب سے کہتے پھرو کہ فلاں آپ دعا کریں، فلاں آپ دعا کریں۔ بزرگوں کی ہر دعا قبول ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر کا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تمہارے گھر کا نہیں، اس کا عمل اچھا نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال مت کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے مت بننا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ عام طور سے انبیاء کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کا حق اللہ کو ہے۔ اگر کوئی دعا نہ قبول کرنا چاہے تو نہ کرے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی اور کتنا بھی بڑا بزرگ ہو۔ کیا کوئی ولی اور بزرگ انبیاء کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو دیکھیے نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا نہیں قبول کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کفر پر مرے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کریں گے جب، تو اللہ پاک کہیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جو چیز اللہ نہ قبول کرنا چاہے وہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا بن کر آ جائے، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ انبیاء اور رسول بڑے مقرب ہیں مگر وہ اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ نہیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہ سب دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سب عاجز ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس ہیں، کسی کا وہاں کچھ نہیں چلتا۔ جو بھی ہو، جو کچھ بھی کرنے والا وہ صرف اللہ رب العالمین، کوئی اور نہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنا دین سمجھو، موحد بن کر کے رہو، اور اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی۔ لیکن انبیاء کرام دعا کرنے سے کبھی دور نہیں رہے۔ جب ضرورت پیش آتی تھی تب یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی دعائیں بکثرت قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے مصر سے بھاگ کر مدین تو دعا کی ضرورت پڑی، تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر اور بھلائی تو نے نازل کی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، تو عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شعیب علیہ السلام کا گھرانہ اور ٹھکانہ بھی دیا اور بیوی بھی دی۔ شعیب علیہ السلام نے شادی بھی کر دی۔ تو دیکھیے ضرورت ہے بندوں کو، ہر شخص کو ضرورت ہے۔ انبیاء کرام کو ضرورت تھی دعا کی، تو ہمیں کیوں نہیں ضرورت ہوگی؟ تو انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی بستی سے چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور سمندر کا سفر ہوا اور قرآن اندازی میں ان کا نام آیا اور پھر انہیں سمندر میں پھینکا گیا، تو دیکھیے کس طرح انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں ہی ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر کوئی انسان اللہ سے دعا کرے اور مانگے تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یونس علیہ السلام کو ضرورت تھی، انہوں نے مانگا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ پاک نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ پہلے سے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو دیکھیے دعا کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 یا 318 یا 319 ہے، مختلف روایات کی بنیاد پر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیے اللہ کے سامنے اور دعا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیج دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو جب جب ضرورت پیش آئی سب انبیاء کرام نے دعائیں کی اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دی کہ دعا عبادت ہے، دعائیں کیا کرو، اس کی تم سب کو ضرورت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو ایک انسان کو جب ضرورت ہے تبھی نہ دعا کرے، ضرورت ہو یا نہ ہو، عبادت کی کیا ضرورت ہو تو عبادت کرو گے، جس قدر اللہ کی عبادت ہو سکے بہتر ہے۔ تو ایک انسان دعا کرے اس غرض سے کہ میں دعا کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں دعا کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے جب موقع ملے، جب جی چاہے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دو۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا دکھڑا بیان کرو اور اپنی ضرورت پیش کرو اور اس سے درخواست کرو۔ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ بندے اپنے رب سے دعا کریں، اور جب عبادت سمجھ کر ہم دعا نہیں کریں گے تب مشکل یہ پیدا ہوگی کہ ضرورت کوئی ہوگی تو کہیں گے چلو مسجد میں، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو کہیں گے کہ ابھی ضرورت نہیں، چلو بعد میں چلتے ہیں۔ اس طرح کا مزاج اور خیال بن جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ سوچ کر کے آئیں گے کہ ہمیں تو دعا کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے اور اسی کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو مزاج اور خیال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دعا کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیا جائے اور ہمیشہ اللہ سے مانگا جائے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں، تو اس کے فوائد یقیناً ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے اور انشاءاللہ خیر اور بھلائی مقدر ہوگی ہمارے لیے۔ دعا کسی بھی وقت کی جائے اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیں، اور جب ہاتھ پھیلا کر کے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے تو یہ دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی جائے۔ اللہ کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئی۔ کپڑا پہنے تھے تو سفیدی کدھر سے نظر آ گئی؟ کیونکہ عام طور سے آپ چادر اوڑھے رہتے تھے، اس زمانے میں کہاں اس طرح قمیض کرتے وغیرہ رہا کرتے تھے۔ چادر وغیرہ رہتی لپیٹ لیتے، لنگی بنا لیتے، ایک چادر ہوتی اوڑھ لیتے، اسی طرح کی کیفیت رہتی تھی، ایسے ہی زندگی گزرتی تھی، گزر بسر ہوتا تھا۔ تو بغل کی سفیدی نظر آئی، آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، اور ابھی آپ نے سنا کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے ہاتھ پھیلا دیا اور دعا کی۔ اور وہ مشہور حدیث ہے کہ بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور پھر گرد و غبار میں اٹا رہتا ہے، سر کے بال بھی پراگندہ رہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اور اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اس دعا میں دیکھو ہاتھ اٹھانے کا ذکر موجود ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے۔ تو جتنے غیر اہل حدیث ہیں وہ سب کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو دعا کرنی چاہیے، تم لوگ دعا کرتے ہی نہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازوں کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر ایک ساتھ دعا کی جاتی ہے وہی دعا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کا ایسا مزاج اور خیال ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اہل حدیث دعا نہیں مانگتے۔ حالانکہ جس قدر ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں گے، ادھر دیکھتے رہیں گے، ادھر دیکھتے رہیں گے، ادھر دیکھتے رہیں گے، اور پتہ نہیں زبان ہلاتے رہیں گے اور دعا کر لیے۔ حالانکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ تم لوگ
دعا کرو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم لوگ اللہ سے دعا کرو قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ فإن اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو اور جو کھیل تماشے کر رہا ہو، اس کو خیال ہی نہ ہو، وہ کسی ادھیڑ بن میں مبتلا ہو اور ہاتھ پھیلایا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور اس کا خیال کہیں، دھیان کہیں، سوچ کہیں۔ ایسے شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو ہاتھ اٹھانا توجہ کے ساتھ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی بھی وقت ایک آدمی دعا کر سکتا ہے۔ صرف علماء اہل حدیث نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کے کرنا ثابت نہیں سنت سے، بس جب سنت سے ثابت نہیں تو اسی لیے ہم لوگ اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد نہیں کرتے، لیکن کوئی فرض نماز کے بعد کرنا چاہے کر لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں تو فرض نماز کے بعد سے بہتر ہے نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے۔ حدیث شریف میں جو لکھا ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات، کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہونے والی ہے، تو کہا کہ رات کا آخری حصہ اس کا پیٹ اور فرض نماز کا دبر۔ دبر کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے ہر چیز کا آخری حصہ، دبر آخر الشیء، ہر چیز کا آخری حصہ ایک یہ معنی ہے، اور ایک معنی ہے کسی چیز کے بعد۔ تو نماز کا آخری حصہ یہ معنی بھی اس میں شامل ہے اور نماز کے بعد کا جو حصہ ہے وہ معنی بھی شامل ہے، لیکن نماز کے اندر کے معنی کی تائید دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ مثال کے طور پر حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کوئی دعا بتائیے کہ میں نماز میں مانگا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ابو بکر رضی اللہ عنہ مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنا مت بھولو، 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جہنم کے عذاب سے پناہ، قبر کے عذاب سے پناہ، دجال کے فتنے سے پناہ، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ۔ تو باقاعدہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ تو دیکھیے نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اور اسی کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی دعا میں یہ نہیں کہا کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا تم لوگ مانگا کرو، لیکن یہ کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے تم لوگ مانگا کرو۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی التحیات پڑھ لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے تو فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، اور ایک میں روایت میں أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، کہ جب وہ التحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، تو پھر جو دعا وہ مانگنا چاہے مانگ لے، یا جو دعا اس کو پسند ہے وہ دعا مانگ لے۔ یہ سب سلام سے پھیرنے کے اوقات ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں جو معنی علماء کہتے ہیں کہ زیادہ قریب معنی یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے خوب دعائیں کر لو۔ اور معقول بات بھی یہی ہے کہ انسان جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف اس کی توجہ کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ اپنی توجہ اس بندے کی طرف کیے رہتا ہے جب تک وہ نماز کے اندر رہتا ہے۔
جب سلام پھیر دیتا ہے تب وہ کیفیت نہیں رہتی، نہ بندے کی اور نہ اللہ کی، تو وہ کہیں زیادہ قربت کے اوقات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں رہتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تم لوگ سجدے میں دعائیں کیا کرو۔ تو دیکھو نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعائیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب بدعتیوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ سجدے میں دعا کرنی رہتی ہے تو چلو الگ سے سجدہ کر لیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ کسی روایت سے یہ تائید نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنا ہوتا تھا تو الگ سے سجدہ کر کے دعا کرتے رہے ہوں، یا صحابہ کرام کے عمل سے ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو اصل یہ ہے کہ نماز پڑھے اور سجدے میں جب ہو تو وہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی۔ تو یہ ساری قبولیت کے اوقات جو ہیں وہ نماز کے اندر ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں دعا کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ رات کی نماز میں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کر دی، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، اور اس کے بعد سورہ نساء پڑھ ڈالی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ غالباً پہلے پڑھی اور اس کے بعد سورہ نساء پڑھ ڈالی، یا سورہ نساء پڑھی اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی۔ یہ تینوں صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ آل عمران، یہ تینوں صورتیں ایک رکعت میں پڑھی، اور روایت میں یہ بیان ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے جب جنت کا تذکرہ آتا، یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو جب جنت کا تذکرہ آتا تو تلاوت چھوڑ کر اللہ سے جنت مانگنا شروع کرتے تھے، اس کے بعد تلاوت کرتے، پھر جہنم کا تذکرہ آتا تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جہنم سے مجھے پناہ دے، دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے نماز کے اندر۔ تو جہاں جنت کا تذکرہ آتا جنت مانگتے، جہنم کا ذکر آتا تو جہنم سے پناہ طلب کرتے اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کے بعد نہیں مانگ سکتے، مانگو جب چاہو مانگو۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی معقول بات جو دلیل سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے دعا کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی بعد میں بھی چاہے تو بعد میں بھی دعا کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دونوں معنی ہی انشاءاللہ اس میں شامل سمجھے جائیں گے۔ لیکن اس سے بہتر ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرو۔ اسی طریقے سے رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کون ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں دعا کرو، یہ دعائیں کرنے کے اوقات ہیں، اس میں دعا کرنی چاہیے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک
تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام کے منبر پر آنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کے اوقات ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک۔ زیادہ راجح عصر کے بعد کا وقت علماء کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں اوقات ہیں قبولیت کے اوقات، ان اوقات میں دعا کرنی چاہیے۔ تو جو اوقات دعا کی قبولیت کے لیے بتائے گئے ہیں ان اوقات میں دعا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا زیادہ بہتر ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں، تو وہاں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا یا سب کا اجتماعی دعا کرنا اور ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، تو اس وقت ہم اجتماعی دعا سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا جیسے کرتے ہیں اس سے احتراز کریں گے۔ یا اسی طریقے سے خطبے کی حالت میں امام جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور اس وقت اگر وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا تو یہ ثابت نہیں، سوائے اس کے کہ اگر امام بارش کے لیے دعا کر رہا ہو تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، تو اس وقت ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اور عام دعاؤں میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا چاہیے خطبے کے دوران۔ لیکن کسی بھی وقت کوئی دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے اور ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اہل حدیث یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مت کرو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا یا اجتماعی دعا کرنا صرف وہاں پہ مت اٹھاؤ اور بس۔ لیکن لوگوں نے بات کو سمجھا نہیں اور بات کہاں کی کہاں لے کر چلے گئے اور طرح طرح کی باتیں سنانی شروع کر دی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں بہرحال اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ان میں بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ضرور قبول کرتا ہے اللہ۔ روزہ دار کی دعا بھی قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی صلاح، ان کی دینداری اور ان کے خیر اور بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور کبھی بد دعا نہ کریں، کبھی بد دعا کے لیے زبان نہ کھولیں، ورنہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہو جائے کہ اپنی اولاد کے اوپر بد دعا کر کے میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ ہمیشہ خیر کے کلمات کہیں۔ عربوں میں یہ چیز میں نے خوب دیکھی کہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سامحک اللہ، اللہ تجھے معاف کرے۔ کوئی بھی کتنا بھی گناہ کر دے، غلطی کر دے، سخت سست کہہ دے، گالی گلوچ دے دے، یہی کہیں گے سامحک اللہ، اللہ تجھے معاف کرے۔ اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بد دعا کر دوں اور لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اور اولاد کی دعا بھی اپنے والدین کے لیے قبول ہوتی ہے۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو، والدین کو فائدہ ہوتا ہے، بچے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نیک اچھا انسان وفات پا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، اور پھر اللہ پاک اس کے درجے کو بلند کر دیں گے، تو وہ کہے گا اللہ پاک یہ میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہو گیا؟
تو حدیث شریف میں لکھا کہ اللہ پاک کہیں گے باستغفار ولدک لک، تمہارے بچے کے تمہارے لیے دعا کرنے کی وجہ سے، تمہارا بچہ تمہاری خاطر دعا کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ تو آپ دیکھیے، اولاد کو اگر ہم نیک بنائیں گے، اچھے بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، اللہ سے محبت کرنے والے بنائیں گے، اسلام پر چلنے والے بنائیں گے، تو وہ اپنے لیے بھی دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، اور ہماری وفات کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہوگی وہاں پہ۔ تو اس کی ضرورت ہے، لیکن جو دعائیں نافرمانی کی ہوں، گناہ کی ہوں، قطع رحمی کی ہوں، تو ایسی دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ تو ضروری ہے کہ ایک انسان دعا کرے اور اپنی دعا میں وہ مخلص ہو اپنے رب کے لیے، صرف اللہ کو پکارے، صرف اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ نے یہی کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگنا کبھی بھی، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے دعا کرو، کسی اور سے نہیں۔ یہ ضروری ہے، کسی اور کے وسیلے کی، کسی اور کے واسطے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اور یہ مت کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کراتے تھے اور ان کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، یہ دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ اصل میں صرف معاملہ اتنا ہے، جیسے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا اور دعا کی بارش کے لیے ضرورت پڑی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور اللہ بارش نازل کرتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، آپ اے عباس رضی اللہ عنہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چلیے دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں بارش کے لیے۔ تو ہم ان سے دعا کراتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ، ہم جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک ان سے دعا کراتے تھے، اور اب ان کے چچا کو لے آئے ہیں، اے اللہ ان کی دعا قبول فرما دے، اور اللہ بارش نازل کرتا تھا۔ تو یہ بزرگ سے صرف دعا کرانے کا مسئلہ ہے اور بس، کسی بزرگ سے دعا کرانے کا مسئلہ ہے کہ چلو ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ اچھے ہیں آپ بھی چلیے۔ اور بارش طلب کرنے کے لیے پورا مجمع ہی جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو سب کے لیے سب کا اکٹھا ہونا اور دعا کرنا، یہ چیز حقیقت میں ثابت ہے۔ وقت ہو گیا، اچھا میں ختم کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں پر صرف نیک انسان سے، یعنی صحابی سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ دعا کیجیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ دلیل غلط ہے۔ کس طرح، کیسے غلط ہے اس کو سمجھ لو۔ غلط اس طرح ہے کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو ولی ان کا کہیں ہو، بزرگ ان کا کہیں ہو، یہ دعا میں کہتے ہیں اللہ فلاں بزرگ کے واسطے سے، وسیلے سے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں دعا کر دے، دعا قبول کر لے۔ یہ دعا غلط ہے۔ اگر اس طرح دعا کرنا صحیح ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے کیوں کہتے؟ دعا کرتے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور ان سے کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زندہ موجود شخص سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ دعا کر دیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود نہ ہو اور اپنی دعاؤں میں اس کی شخصیت کا وسیلہ لیں۔ کسی بزرگ کی شخصیت کا وسیلہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اور عباس رضی اللہ عنہ سے جو دعا کرائی گئی تو یہ ان کی دعا کا وسیلہ ہے، صرف کہ ان سے دعا کرائی گئی ہے، ان کی شخصیت کا وسیلہ نہیں۔ اگر شخصیت کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کس کی ہے؟ اس لیے یہ سب دلیلیں جھوٹی یا غلط معنی پہنا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں
اور غلط کام پر لوگوں کو لگاتے ہیں اور اس طرح غیر اللہ کی عبادت کراتے ہیں، لوگوں کو بزرگوں سے جوڑتے ہیں، ان کے پاس لے جا کر لوگوں کی جبینیں خم کرتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کراتے ہیں، غیر اللہ کے آگے بھیک منگواتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ وہ شرک ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر انہوں نے مرنے سے پہلے سچی توبہ نہ کی تو یہ کلمہ بھی پڑھیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو ان عقائد کو ضروری ہے سمجھنا۔ اخیر میں یہ بتا دوں کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کس طرح دعا کی جائے۔ دعا کا ادب اور سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا جائے۔ دوسری بات یہ کہ پوری توجہ کے ساتھ صدق دلی سے دعائیں کی جائیں، غفلت کے ساتھ ادھر ادھر متوجہ ہو کر کے دعا نہ کی جائے، تو دعا کی قبولیت بڑھ جائے گی، اور یہی دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا نماز پڑھ رہا تھا، اتحیات میں بیٹھا تو کچھ پڑھنے سے پہلے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے، تم نے دعا کرنے میں جلدی کر دی، پہلے تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے رسول پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا کرو۔ یہ بھی وہی وقت ہے سلام پھیرنے سے پہلے والا۔ تو اس طرح دعا کی۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے بیٹھ کر اتحیات پڑھی، درود پڑھا، اس کے بعد دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مصلی، اے نمازی، تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ ایسے ہی حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی جس قدر ہو سکے تعریف کی جائے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد دعائیں کی جائیں، اور توجہ مطلوب ہے، پوری توجہ کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ عاجزی کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ان آداب کے ساتھ میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دعا کرنے والا بنا دے، اور دعا کو عبادت سمجھ کر ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط فہمیاں لوگوں میں عام ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے والا بنا، اور ہمارے دل سے بھی وہ غلط فہمی دور کر ہم کو سچا پکا مسلمان بنا، توحید و سنت پر قائم رکھ، شرک و بدعات سے ہمیں دور رکھ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔